سب سے پہلے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ مذاکراتی جو عمل ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے. پی ٹی آئی ایک طرح سے اس سے بالکل انکار کر چکی ہے، جبکہ حکومتی جو مذاکراتی ٹیم کے ترجمان ہیں عرفان صدیقی صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اگر مذاکرات کے لیے آپ لوگ راضی ہوں تو ملاقات بھی کروائی جا سکتی ہے، تو پھر کیوں پی ٹی آئی آمادہ نہیں ہو رہی؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی وصحبہ وسلم. میرے خیال میں بیچ میں بد اعتمادی رہی حکومت کی طرف سے. میرے خیال میں ذرا زیادہ ایفرٹ دکھائی جانی چاہیے تھی. خاص کر ایک چیز نے ماحول کو بڑا ایک طرح سے خراب کیا، وہ یہ تھا کہ مذاکراتی کمیٹی بارہا عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتی تھی. اگر ایک ملاقات کرا دی جاتی تھی تو پھر 2-3 دفعہ نہیں ہوتی تھی. حکومت نے بہت دفعہ کہنے کے باوجود اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. تو اگر مذاکراتی کمیٹی جناب عمران خان صاحب سے مل ہی نہ پائے تو پھر تو مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کشتی کو چلا رہے ہیں لیکن جو کپتان ہے اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں، اس سے ٹیم کا رابطہ ہی نہ ہو، تو کپتان اگر شپ چلا ہی نہ پائے، وہ بات ہی نہ کر پائے، تو کیسے بات مذاکرات کی یہ گاڑی آگے چلتی؟ ابھی بھی جس طرح آپ نے سوال کیا ہے، میں عرفان صدیقی صاحب کی بات کو دوسری طرف سے پکڑوں گا، دوسرے سرے سے، اور وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں 28 تاریخ ہے شاید وہ جو ڈیڈ لائن ہے یا واٹ ایور، تو کل 27 ہے. تو اگر کل بھی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کرا دی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کوئی آئس بریکنگ ہو. لیکن جب تحریک انصاف نے مذاکراتی عمل ختم کر دیا ہے تو اب تو مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئے بغیر آگے کی پیش رفت مجھے تو کم از کم سمجھ میں نہیں آتی. ہاں صاحب، اگر جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں بہت زیادہ امکان ہے اس کا کہ اگر جوڈیشل کمیشن قائم کرنا تو ایک طرف اگر اصولی طور پہ قائم کرنے کا فیصلہ اگر ہو جائے اور اس کا اعلان کر دیا جائے حکومت کی طرف سے، میرے خیال میں یہ بہت بڑا انسینٹو ہوگا اس مذاکراتی عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے. اور دوسرا اس میں اہم نقطہ یہ ہے، یہ مذاکراتی عمل اگر کامیاب نہیں ہوتا تو حکومت یہ نہ سمجھے کہ صرف تحریک انصاف کی ناکامی ہے کہ ہمارے اسیران اگر رہا نہیں ہوتے یا خدا نخواستہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا، یہ حکومت کی بھی ناکامی ہے، یہ تمام پولیٹیکل فورسز کی ناکامی ہوگی کہ سیاستدان بیٹھ کے مسائل کا حل نہ حاصل کر سکے اور مجبوراً پھر احتجاج یا دوبارہ ایک رساکشی ہے اس کی طرف خدا نخواستہ بات جائے. اس کے لیے پھر سیاسی فورسز کو حل نکالنا ہوگا، اور یہاں پہ پھر حکومت کا بڑا رول بنتا ہے کہ وہ اس میں زیادہ لچک اور سپیس دکھاتی یا ابھی بھی دکھائے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ صرف تحریک انصاف کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ بنائیں ڈیمانڈ کرے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے میاں شہباز شریف صاحب کے نیچے. جی تو سینئر صحافی حامد میر صاحب نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے دنوں بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور صاحب کی جس ملاقات کا کافی چرچا رہا، وہ کہتے ہیں یہ ملاقات تو ایسی تھی، اصل مذاکرات تو 2-3 مہینے پہلے بھی ہو چکے تھے. اب نہیں مجھے اس کا زیادہ علم کہ کس حد تک وہ مذاکرات کامیاب تھے یا کس لیول پر تھے. میرے خیال میں کسی نہ کسی لیول پہ انگیجمنٹ تھی. 24 نومبر کے احتجاج سے پہلے وزیر اعلیٰ علی امین خان اور بیرسٹر جناب گوہر صاحب، ان دونوں حضرات کی حکومتی اشخاص سے کوئی نہ کوئی ملاقات تو تھی، کیونکہ 2 دفعہ احتجاج سے پہلے انہیں جانا پڑا، اس کے بعد پھر آگے کا راستہ نہیں مل سکا، وہ بات چیت آگے پھر نہیں اس طرح سے بڑھ سکی. ہاں صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت کی عمران خان صاحب کے بارے میں یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کارکردگی سے کوئی اتنا خوش نہیں ہے، اسی لیے جنید اکبر صاحب کو بھی، جو حالانکہ بظاہر علی امین گنڈا پور صاحب کے ایک مخالف دھرے کے سمجھے جاتے ہیں، ان کو کے پی کی صوبائی صدارت دے دی گئی ہے. تو یہ کیا
اندر کی خبر کیا کیا واقعی ایسا ہے؟ سیاسی جماعتوں میں پریشر گروپس ہوتے ہیں، تھوڑی بہت دھڑے بندی بھی ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے، قدرتی ہے۔ جو ایک سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ نزدیک ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فارورڈ بلاک ہے یا پارٹی میں کوئی ایسے لیول کی گروپنگ ہو گئی ہے جس سے پارٹی کی اتفاق و اتحاد کو نقصان پہنچے، یا تو ایسا نہیں ہوتا۔ مسلم لیگ نون میں بھی ظاہر، کبھی چھپا، کبھی کھلا ہوا یہ رہا۔ زمانے میں چودھری نثار علی خان صاحب کا ایک مضبوط دھڑا تھا، اس میں اس سے پہلے جناب ہاشمی صاحب کا زمانہ جب تھا، جب وہ نون لیگ میں تھے، یہ تو سارے نکل گئے تھے۔ ہاشمی صاحب کھڑے تھے یہاں پہ، اپنا سٹینڈ لیا تھا ہم نے مشرف صاحب کے دور میں۔ پیپلز پارٹی میں بھی اگر آپ دیکھیں، ایون بینظیر صاحبہ جب آئیں واپس باہر سے اپنا ضیاء صاحب کے دور میں، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک کانسیپٹ ایک یوز ہوتا تھا، ایک بات ہوتی تھی کہ انکلز جو تھے تو انہوں نے ان کو بیک فٹ پہ کیا، جو بھٹو صاحب کے دور کے کچھ لوگ تھے، اور اپنی ٹیم لے کے آئیں۔ تو یہ قدرتی امر ہے، لیکن عمران خان صاحب کی لیڈرشپ پہ، تحریک انصاف کی کور آئیڈیالوجی پہ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ خان صاحب نے جس کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے وہ وزیر اعلیٰ رہے گا، لیکن خان جس کو صدر بنایا ہے وہ صدر بن جائے گا۔ خان صاحب بالکل وہ رہیں گے، لیکن یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جنید اکبر صاحب نے خود آج ہی اپنے ایک انٹرویو میں، ماریہ میمن صاحبہ کو دیے گئے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ انہیں تو ڈیڑھ مہینہ پہلے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ انہیں صوبائی صدر بنایا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ تو بتا دیں کہ وہ کون سی قوتیں تھیں جو جنید اکبر کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دیتی تھیں؟ تو کوئی مجھے یہ بتائے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو علی محمد خان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دے رہی۔ اسلام آباد میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بڑا تو ایک عہدہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان، باقی تو بڑا عہدہ عدالتی نظام میں کوئی نہیں۔ علی محمد جو ایک ایم این اے بھی ہے، جو ایک سابق وزیر ہے، جو ایک وکیل بھی ہے، اس کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کلیئر آرڈر القادر کیس میں تھا، مجھے القادر کیس میں بھی نہیں انٹر ہونے دیا گیا۔ 15 نومبر کے بعد یہ آج 27 جنوری ہے، تو 4-5 دفعہ 6 دفعہ میں گیا ہوں، وہ نہیں چھوڑتے، تو میں کس پہ الزام لگاؤں؟ تو یہ باتیں مجھے نہیں پتا کہ کیوں ملاقات بہت سے لوگوں کی نہیں ہو پاتی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی نہیں ہوئی، جو خان صاحب کے خود کے وکیل ہیں، عدت کیس میں تو مین وکیل ہی وہی تھے۔ لیکن یہ افسوس ہے کہ اڈیالہ جیل ہم لوگ جاتے ہیں اور ہمارے پاس عدالت کے حکم بھی ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم لوگوں کو وہاں انٹری نہیں ملتی۔ جنید صاحب کو نہیں ملی، مجھے نہیں ملی، اس میں کچھ وکلاء کو نہیں ملی، اسد قیصر صاحب کو نہیں ملی، بہت سی لیڈرشپ کو، پنجاب سے بہت سی لیڈرشپ کو نہیں ملی، کچھ لوگ مل بھی آتے ہیں۔ بعض اوقات ملاقات، جو جی ایچ کیو کیس ہے اس میں کچھ کو اکیوزڈ ہیں جن سب پہ غلط الزام ہے، کو اکیوزڈ ہیں، ان کو موقع اس لیے مل جاتا ہے کہ وہ شریک ملزم ہیں۔ لیکن جو ملاقات کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ جاتی ہے وہ یا کچھ وکلاء، تو ان کو ابھی بھی کافی سارے ایشوز ہیں۔ 3-4 اکتوبر کے بعد یہ کافی چیزیں بڑی تھیں، وہ جو پہلا احتجاج ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو، اس کے بعد سے بتدریج یہ لوگ کم کرتے گئے۔ لیکن ٹھیک ہے، میرے خیال میں خان صاحب کو اندازہ ہے کہ کیا صورتحال ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ایک انتہائی ٹرسٹڈ اور باعتماد اور ایک لائل پرانے ساتھی کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہرگز میرے خیال میں نہیں ہے کہ علی امین خان پہ اعتماد نہیں ہے، نہیں، میرے خیال میں خان صاحب انتظامی عہدہ اور تنظیمی عہدہ، یعنی پارٹی کا عہدہ اور حکومتی عہدے کو تھوڑا دور کرنا چاہتے ہیں، کہ گنڈا پور صاحب اپنی وزارت اعلیٰ پہ فوکس کریں، اور جو پرانے کارکن ہیں جنید صاحب وہ تنظیم پہ فوکس